وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، یقیناً دے چکے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پس نہ ہو آپ شک میں اس کے ملنے سے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنایا وہ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ابو العباس مبرد اور ابو اسحاق زجاج کی ملاقات ہو گئی، تو ابو العباس مبرد نے زجاج سے پوچھا، یا زجاج نے اس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم تفسیر لکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا ہاں۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو اس نے جواب دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، یہ کتاب خداوند تعالیٰ سے واقعتاً ان کو مل گئی تھی۔ یہود کی بدعملی اور بد اعتقادی دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ وہ کتاب نہیں ہے، یہ کتاب تو ان کی تحریف شدہ ہے، لیکن دی ہم نے موسیٰ کو۔ اصل میں من لقائہ کی وجہ سے دقت پیدا ہوئی۔ من لقائہ کے معنی ہے من اعطائہ، آپ شک نہ کریں اس کے دینے سے۔ یکدم لقاء کا مسئلہ آ گیا۔ لقاء کے معنی ہے لقاء الکتاب من اللہ، اس کتاب کا خداوند تعالیٰ سے ملنا۔ اگرچہ مفسرین نے یہ توجیہ نہیں کی ہے، اور انہوں نے جو توجیہات کی وہ دور اسکار ہے، بہت طویل ہے۔ اصل بات یہ کہ رب العزت فرماتے کہ اے پیغمبر، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو کتاب دی تھی، اس کا انکار بھی دنیا کر رہی ہے، آپ بالکل نہ پڑھیں اس شک میں کہ وہ کتاب ملی تھی یا نہیں۔ ملنے کو لقاء کہتے ہیں نا، ملنا۔ وَجَعَلْنَا هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے بنائے ان میں سے امام۔ اور امام صاحب، امام صاحبان جمعہ پڑھائیں گے یار، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ صدیق ملک خبر ہے غوا جو غوی کونے ہو جان گئی دے نہ آگا بھی وینی 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 بلی جمعی تا بیا کراس ہو کی۔ امام یہ نہیں سوچتا کہ میں نے کتنا دین بیان کیا، وہ امامو بالکل غمامو، حلال خور بن جاؤ، اپنا حساب لگاؤ کہ آج جمعے کے واعظ میں کتنی آیتیں میں نے پڑھی، کتنی صحیح حدیثیں پیش کی، کتنے فقہی مسائل بتائے۔ اپنا احتساب کرو اپنا۔ قوم اگر بگڑے گی تو بنیاد تم ہو، اور اگر امامت کوئی امامت کی طرح کر لے تو خدا کی قسم دنیا کی ساری کتابیں اس کو یاد ہو جائیں گی۔ مشکات دیکھے گا، ریاض الصالحین دیکھے گا، بخاری دیکھے گا، سب دیکھے گا۔ جب حدیث دیکھے گا تو شرح بھی اٹھائے گا، جب شرح دیکھے گا تو اپنے فقہی کتاب فتاوی شام عالمگیری قاضی بھی اٹھائے گا کہ بھئی ہمارا موقف کیا ہے۔ یہ وقت کسی کے مواعظ اٹھا لیتا ہے، یا کسی کا ندائے محراب و منبر اٹھا لیتے ہیں جس میں سرے سے واعظ ہے ہی نہیں۔ ہاں، ضیاء القاسمی کی ایک کتاب چھپی، خطیب نے کہا، خطیب نے فرمایا، خطیب نے ارشاد فرمایا، ایک صفحہ ہو گیا۔ خطیب میدان میں آیا، خطیب جوش میں آیا، خطیب آیا بھیا، ایک صفحہ اور ہو گیا۔ جب تم جمعے میں یہ باتیں کرو گے تو تمہارا لب و لہجہ تو ضیاء قاسمی کا نہیں ہے، تو لوگ کہیں گے یہ کیا جاہل آدمی ہے۔ تو دو تین دفعہ جاہل جاہل کہہ کے یا تو تجھے نکالنے کی کوشش کریں گے یا خود نکلیں گے۔ لوگ جمعے کے دن خطبے کے وقت کیوں آتے ہیں؟ کہ ان کو اماموں کی افلاطونی باتیں سننے کی استطاعت نہیں۔ وجہ سے البتہ کہ وہی امام سے بغو جمعے پر منبر کی نستو وقت نشتا یار وقت نشتا نہ مشر سڑے ہو ناکب بابا خدای دی بخوات غصہ شو پیتسر الغاڑی دیرش کالا ہوشو وقت نشتا وقت دیر دنن مزنک وائن سوئے ستا پڑکی سرا گنی دیرش کالا ہوشو خبرہ کہنا وقت نشتا آگری چخصو دنگی وٹکے ذکرو جیر آرمان دے وقت نشتا کہ وقت وینو تا بس امام راضی صاحب قتل کرا
خومہ کوتا کا تو بوتل کی سوا میں کولا وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا ہے خرابی دین کی ان تین سے، ہے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے. یہ تین ہی تو دین کو بگاڑتے. ابن المبارک کے اس شعر کا ترجمہ ہوا ہے وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا. ہے خرابی دین کے ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے. یہ تینوں دین بگاڑ رہے ہیں. تو دین تو نہیں بگڑے گا، لوگ بگڑیں گے. یا اللہ اللہم ارشد الائمہ. ابو داؤد آپ نے دعا فرمائے خدایا اماموں کو ہدایت دے، واغفر للمؤذنین، اور مؤذنوں کو تو معاف فرما. ارشاد اور رشد کا تعلق امام سے ہے. اگر امام ہو تو اس کا مقام بخاری اور ابو حنیفہ کا ہے، اور اگر امام نہیں ہے تو اس کا مقام فرعون اور غلام احمد قادیانی کا ہے. امامت شوق سے کرو، تنخواہ کے لیے مت کرو. تنخواہ بھی کوئی چیز ہے. رزق تو اللہ چوہے کو بھی دیتا ہے، گھونس کو بھی دیتا ہے، چھپکلی کو بھی دیتا ہے. ڈنکے کی چوٹ امامت کرو. جوش اور جذبہ کم اور سنجیدگی اور متانت زیادہ. اور ہر کلام کے کرنے سے پہلے گھنٹہ 2 گھنٹہ سوچا کرو کہ اس بات کا دین سے کتنا تعلق ہے. لوگ جب اسے سنیں گے تو ان کا عقیدہ کس درجے تک بنے گا، اور اس سے لوگوں میں عملی رجحان کتنے بڑھے گا. اور یہ مسئلہ علماء کی شان کے لائق ہے جو میں بیان کرتا ہوں. توبہ. ایک جگہ عصر کی نماز میں اختلاف ہوا. بعضوں نے کہا ہوئی، بعضوں نے کہا نہیں ہوئی. امام صاحب سے غلطی ہو گئی تو امام صاحب نے لوگوں کی طرف منہ موڑا، کہا آپ لوگ جلدی فیصلہ کریں کہ اگر ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مجھے پڑھانی پڑے گی. ہوئے گلنار بیگم امام، ہوئے نور جہان امام، خزولیہ امام. کون فیصلہ کرے؟ داسی اجڑائے پہ مسلح دونوں نے حافظ سلم نے شکول. بعض لوگوں نے کہا کہ پڑھاؤ، بعضوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں. تو میں نے کہا ایسا کرو کہ یہ جو کہتے ہیں پڑھاؤ ان کے لیے پڑھا لو، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں پڑھاؤ ان کی طرف سے تم پڑھتے رہو. ان کی طرف سے اتنی نمازیں پڑھ لیا. ایسا جاہل اور ایسا زندیق مسلح پہ کھڑا ہے. آپ یقین کر لیں کہ اگر ہمارے دوست اور ہمارے بھائی اور ہمارے یہ فضلاء صحیح مسلک پر امامت و خطابت کر لیں، 10 سال کے عرصے میں کراچی سے مبتدئین بستر گول کر کے چلے جائیں گے. جھگڑا کوئی نہیں ہوگا. مسئلہ ڈنکے کی چوٹ بتاؤ، توحید و سنت کھل کر بیان کرو. یہاں بریلویوں کی مسجدیں زیادہ ہیں، ہری پگڑی ایک نہیں. ان مسجدوں کے پاس رہنے والے بھی ہری پگڑی نہیں باندھ سکتے اللہ کے حکم سے. یہاں ایک دودھ کی دکان پر ہری پگڑی والا بیٹھا تھا. میں گاڑی میں گزر رہا تھا، میں نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ دودھ والے نے مجھے ایسے اشارہ کیا کہ یہاں کا نہیں ہے، کہیں سے آیا ہے، چلا جائے گا. دودھ والے میں اتنی غیرت ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ برداشت نہیں ہے. اتفاق سے 15-20 منٹ جلدی مجھے سوراخ گوٹ سے واپس آنا ہوا. میں نے واپس دیکھا تو میں نے وہاں گاڑی روکوائی. میں نے کہا روک لے ذرا، اس سے پوچھتا کہ تیرا باپ کدھر سے آیا ہے. تو وہ اس کو کہتا ہے اٹھ چلیے سے. مولانا صاحب دوبارہ آ رہا ہے، کل جمعے میں میری خیر نہیں ہو کہ دودھ والے بھی مشرے کو بھی دیتی ہے. اس کو نکال دیا، کہا نکل گیا. الحمدللہ مسئلہ ہری پگڑی والے کا نہیں، مسئلہ مبتدی اور دشمن خدا اور رسول کا ہے
کہ دشمن خدا و رسول کو آپ کس طرح اس کے شر سے مسلمان کو بچائیں گے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً ہم نے ان میں بنائے امام یہدون بِأَمْرِنَا جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے دین کی یا ہمارے کہنے کے مطابق، لما صبروا جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور ہماری آیتوں کا یقین رکھتے تھے۔ ابن تیمیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، صبر اور یقین کے ذریعے دینی امامت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر مجہول دو ہی ایسے رخ ہے، ایک امام کا متثبت ہونا کہ حالات سے ڈرے نہیں، اور دوسرا امام کا اللہ کی ذات پر کامل یقین کرنا۔ ان ربک ویفصل بینہم یوم القیامہ بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اولم یہد لہم ما واضح نہیں ہے ان کے لیے، کم اہلکنا من قبلہم من القرون کتنے ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے امتیں، یمشون فی مساکنہم یہ چلتے ہیں ان کے کھنڈرات میں، ان فی ذلک لآیات اس میں نشانیاں ہیں، افلا یسمعون اے سنتے نہیں، اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز آئے دیکھتے نہیں بے شک ہم لے چلتے پانی زمین بنجر کو، ارض الجرز، جرز اس زمین کو کہتے جو زرخیز نہ ہو، فنخرج به زرعا پس نکالتے اس سے کھیتی، تاکل منہ انعامہم وانفسہم کھاتی ہے اس میں سے مویشیاں خود بھی، اور مویشی تو کچا بھی کھا لے گی نا، آپ کچا کھا سکتے تو ذرا آپ کا ذکر بعد میں ہوگا۔ افلا یبصرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ یہ کہتے ہیں کب ہوگی یہ فتح ان کنتم صادقین، قیامت کب ہوگی؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ یوم الفتح منصوب اس لیے کہ ظرف واقع ہو گیا، یعنی فائدہ نہیں دے گا کافروں کو ان کا ایمان فتح کے دل، لقیتک یوم الجمعہ ولا هم ينظرون نہ ان کو مہلت ہوگی، فارن ہنم چھوڑے ان کو، وانتظر انتظار کریں، انہم منتظرون بے شک انتظاری ہے۔